اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما كان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ وما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالی خبیث کو طیب سے روشن کر دے گا کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. تو عزیزو، اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں اس امت کے لیے کہ طیب کون ہے، طاہر کون ہے، مطہر کون ہے، اور خبیث کون ہے، اور سب سے انجس، سب سے پلید، جو سور کتے سے بھی زیادہ نجس ہے، وہ کون ہے. یہ دونوں اللہ نے بتایا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے شان نزول بیان کرتا ہوں، پھر آیات کی دلالت بیان کروں گا، ٹھیک ہے، پھر متائن اس سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ان کے پاس تو کوئی رد ہے ہی نہیں، مخالفین کے پاس ان باتوں پر کوئی رد تو ہے نہیں، ان کے کچھ ردود جو وہ سمجھتے ہیں کہ رد ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے ردود کا ردود بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو مخالفین کالز کریں گے ان کا جواب دیں گے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ مبارک ہے یہ حجرات. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس سے پہلے کہ میں آیات پیش کروں اور ترجمہ پیش کروں، میں اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر آیات کی طرف آتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے تفسیر، کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 884. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والو، اپنی آواز بلند نہ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی، فوق صوت النبی، ان سے بلند تر نہ کرو. اچھا، اس کی کتاب التفسیر، کتاب تفسیر سورہ حجرات، حدیث نمبر 4845. یہ ابن ابی ملیکہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ ابن زبیر جو ابو بکر کا پوتا ہے، عائشہ کا بہانجہ ہے، وہ کہتا ہے کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر و عمر. دو اچھے لوگ تھے، وہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے. ہلاک سے کیا مراد ہے؟ مر جاتے نہیں، ہلاک سے مراد یہ ہے کہ وہ قریب تھا کہ وہ جہنمی بن جاتے. اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ عبداللہ ابن زبیر کا یہ جملہ کہ وہ قریب تھا کہ وہ مر جاتے، ہلاک ہو جاتے یا جہنمی بن جاتے، یہ قریب تھا، یہ ایک طرح سے مجاملہ ہے، تعارف ہے. وہ بتا دیں گے کیونکہ وہ جب جرم انسان سے ثابت ہو جاتا ہے، صادر ہو جاتا ہے، پر اللہ مذمت کر دیتا ہے، اور شدید ترین الفاظ میں، اور اس طرح مذمت کرتا ہے اللہ کہ انسان کو ہر کافر سے کافر تر اور ہر مخلوق سے نجستر بیان کر دیتا ہے. اور قرآن کی تصدیق ہر مسلمان پہ واجب ہے. قرآن پہ شک کرنا یہ کفر ہے عزیزو. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کی یہ ابن زبیر کا یہ جملہ کہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، پتہ چل جاتا کہ ایک تعارف ہے. اچھا، کیا ان دونوں نے رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کے پاس انہوں نے اپنی آواز بلند کی. حین قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب بنی تمیم کا رکب، بنی تمیم کا وفد، بنی تمیم کے کچھ لوگ ملنے آئے تھے. اور یہ سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ 10 ہجری کے آخر میں، 11 ہجری کے ابتداء میں وفات ہوئی ہے، یعنی بالکل وفات سے 1 سال پہلے. اچھا، فاشار احدہما بالاقرع ابن حابس اخی بنی مجاشع، ایک نے کہا کہ مشورہ دیا کہ کیا کرو، فلانے کو تم وہ بناؤ، اپنا گورنر بناؤ. واشار الاخر برجل آخر، دوسرا جو ابو بکر عمر میں سے، اس نے ایک دوسرے شخص کی اس نے اپوائنٹمنٹ کی، جو ہے اس نے تجویز کی. قال نافع لا احفظ اسمه، اس کا نام مجھے یاد نہیں. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تو ما اردت الا خلافی، تو میری مخالفت کے علاوہ کوئی نیت نہیں رکھتا. عمر نے کہا کہ میں تیرا مخالفت نہیں کرتا، ما اردت خلافک. فارتفعت اصواتهما فی ذلك، اس معاملے میں ان دونوں آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی. فانزل اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اچھا، یہ آیت وہاں پہ نازل ہوئی ہے. اچھا، صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ سنتے جائیں. مزید یہاں پر فکان عمر، ابن زبیر نے کہا عمر جو تھا یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہمہ، عمر جو ہے اس آیت کے بعد اتنی دھیمی آواز سے بات کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مطالبہ کرنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اتنی دھیمی آواز میں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے.
تو پوچھتے تھے کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو تم؟ اچھا، ولم یذکر ذلک عن ابیہ یعنی ابا بکر، اور اس کو اپنے نانا سے یعنی ابو بکر کے متعلق اس نے ذکر نہیں کیا. بھئی یہ ایک حدیث. دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے. اچھا، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یہ آیت ہے، یہ اس باب کا عنوان ہے. عبداللہ ابن زبیر نے خبر دی، ابن ابی ملیکہ کہتا ہے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ قدم رکب بنی تمیم، بنی تمیم کے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. ابو بکر نے کہا قعقاع ابن معبد کو گورنر بناؤ، ریپریزنٹیٹو بناؤ. عمر نے کہا اقرع ابن حابس کو بناؤ. ابو بکر نے کہا کہ تو جو ہے تیری ارادہ یہی ہے کہ تو صرف میری مخالفت کرتا ہے. عمر نے کہا کہ نہیں، میں تیری مخالفت نہیں کرتا. فتماریا، ان دونوں میں مجادلہ ہوا، ان دونوں میں مجادلہ ہوا، آپس میں جھگڑا کیا ان دونوں نے. حتی ارتفعت اصواتهما، تاکہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. فنزل فی ذلک، اسی معاملے میں نازل ہوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ نازل ہو گئی. اچھا، یہاں پہ بہت اہم جملہ ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے عزیزو. یہاں پر حتی انقضت الآیہ، حتیٰ کہ یہ آیت ختم ہو گئی. انقضت الآیہ، یہ آیت کون سی آیت ختم ہو گئی؟ یہ آیت نازل ہو گئی حتیٰ کہ یہ آیت ختم ہو گئی. اس کے بعد کا جو جملہ ہے باب ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اور اس میں کوئی حدیث نہیں، اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ قاف. اچھا، یہاں پہ اب بخاری نے بہت بری طرح تقطیع کی ہے. بخاری نے کیا کیا ہے؟ تقطیع کی ہے، اور بہت بڑا خیانت کیا اس نے. وہ خیانت کیا ہے عزیزو؟ اس خیانت سے پہلے میں بخاری کا ایک اور باب آپ کو دکھاتا ہوں، پھر خیانت دکھائیں گے، غداری دکھائیں گے اس شخص کا. یہ صفحہ 1289 ہے. یہاں پر ایک باب ہے، چیپٹر ہے ما یکرہ من التعمق والتنازع فی العلم، کہ علم میں تعمق کے لیے تنازع مکروہ ہے. اور اس میں حدیث نمبر، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 7302، وہی روایت جو ہم آپ کو پہلی روایت اس پچھلے باب کا جو ہم نے دکھایا تھا اسی کو لے کے آئے. اور یہ شخص کی حماقت دیکھیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کوئی علمی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ نے اس پر جو مذمت کی ہے وہ تو میں بتاؤں گا بھی، کہ آپ نے ابھی آیات میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھی، اور اس کا میں نے شرح نہیں کیا کہ آیات کس طرح سے مذمت کرتا ہے ابو بکر عمر. اور قرآن مجید اگر مسلمان مانتے ہیں تو یہ حجت ہے. آج عمری مذہب کا فاتحہ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. اگر قرآن کی پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تصدیق وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس طرح شدید مذمت کی، اور یہ لے کے آیا عنوان اس باب کا کیا رکھا ہے اس میں بخاری نے، کہ علم کے معاملے میں ایک دوسرے سے نزاع کرنے میں یہ کوئی علم کا معاملہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں ایک دنیائی مسئلے پہ گورنر کو ہونا چاہیے، تقدم رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، سوء ادب کرتے ہیں. حبط اعمال کا جو کفر کی آیت ہے ان کی شان میں نازل ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مذمت جو اس سے بدتر تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید میں، وہ ان کی شان میں نازل ہوتی ہے. اور عنوان کا باب کا عنوان کیا رکھتا ہے بخاری؟ کہ علم کے معاملات میں ایک دوسرے سے تنازع نہیں کرنا چاہیے، اس میں کراہت. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اصل جہاں پہ بخاری نے اس روایت کو کاٹا ہے، میں پہلی ایک آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ان کے علماء، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے علماء نے خود تصریح کی ہے کہ بخاری روایات کو کاٹتا ہے، روایت میں تقدیق کرتا ہے. یہ کتاب ہے عزیزو، ہدی الساری فی شرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر،
چھاپ دارالفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو صفحہ نمبر 14 پہ لے کے جاتا ہوں. وہاں پہ اس کا ایک باب ہے، تقطیعات البخاری. اس نے ایک چیپٹر بنایا کہ بخاری اپنے روایتوں کو کیسے کاٹتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 14، باب فی تقطیعہ للحدیث، کہ بخاری کیسے احادیث کو تقطیع کرتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بناتا ہے، کاٹ دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. اچھا، زیادہ تفصیل سے نہیں اس مطلب کو میں بیان کر سکتا کہ کیونکہ وقت نکل جائے گا. یہ کتاب ہے عزیزو توضیح الافکار، بلکہ میں توضیح الافکار نہیں دکھاتا وقت بچانے کے لیے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ بخاری تقطیع کرتا ہے. اب اس کو مزید دکھانے کی کیا ضرورت. یہ کتاب ہے عزیزو السنن الکبریٰ لأحمد بن شعیب النسائی، مجلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بھلی صفحہ نمبر 401، وہی حدیث جو بخاری نے روایت کیا ہے اسی سند کے ساتھ نسائی روایت کرتا ہے ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر سے کہ ابو بکر نے عمر نے آپس میں کیا کیا، انہوں نے جھگڑا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر. ارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. فنزلت فی ذلک، اس معاملے میں، اس مسئلے میں یہ آیات نازل ہوئیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ، جب تک کہ یہ آیہ ختم نہیں ہو جاتا. یعنی سورہ مبارکہ حجرات جو ہے، سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اور اس کے آیت نمبر 5 کی انتہا تک. اور یہ بہت اہم ہے، یہ اس معاملے کو حتماً یاد رکھیے، کیونکہ ہم جب متائن کی شرح کریں گے اس وقت آپ کو بہت کام آئے گا کہ ایک آیت نازل نہیں ہوئی ان کے مذمت میں، ان کے آیت میں 5 آیتیں نازل ہوئیں. اچھا، کہ یہاں تک وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ لَهُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، حجرات 1 سے 5 تک نازل ہوئی. اچھا، اس نے بخاری نے بری طرح کاٹ دیا اس روایت کو. حَتَّى انقضت الآیہ، جب تک کہ یہ آیت ختم نہیں ہوتی. کون سی آیت ختم نہیں ہوتی؟ وہ اس نے کاٹ دی ہے. اور اس کے بعد اس نے باب بنایا ہے، اس باب میں کوئی حدیث ہی نہیں رکھا. اس نے انقضت الآیہ اور آیت اور انقضت کے درمیان لفظ باب رکھ دیا، اور اس سے حدیث اس نے بگاڑ دی. اچھا، یہ پھر کتاب ہے سنن کبریٰ ہے، جلد نمبر 10، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر 11450 میں، صفحہ نمبر 267 میں، اسی سند کے ساتھ ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. یہ تقطیع بس کامل حدیث ثابت ہو گیا کہ کامل کہ آیات سب ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہو گئی ہیں. اچھا، جب یہ آپ کی خدمت میں ثابت ہو گیا عزیزوں کہ یہ آیات ان کی مذمت میں نازل ہو گئی ہیں، تو ان آیات میں کون سی ایسی بات ہے؟ بات کیا ہے؟ آیات آپ کے لیے پڑھتے ہیں، پھر جو ہے متائن کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تکفیر کیا ہے، کیسے ان کو جہنمی ثابت کیا ہے، اور کیسے ان کو اس سے بدتر، اس سے غلیظ تر بیان ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو ایسا بیان کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، آیات یہ ہیں جو ابو بکر عمر نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کی ہے، توقیر نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کس طرح اللہ نے ان کی بے عزتی کی ہے. ملاحظہ فرمائیے، آیات ہیں سورہ حجرات. اچھا، شان نزول، سبب نزول ہم نے ثابت کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ ردود ہیں جماعت مخالفین کے، یہ ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری کے متعلق نازل ہوئے، اس کا رد بھی بہت آسان ہے، وہ رد آ جائے گا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت حاصل نہ کرو. تقدم کس طرح ہوتا ہے عزیزو؟ یہاں سے تقدم اس طرح نہیں ہے کہ وہ آگے آگے چلنا. تقدم یہ ہوتا ہے کہ اب اگر انہوں نے کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے، آپ وہ کام شروع کر دو، یا مثلا اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متقدم سمجھنا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، زیادہ حکیم، زیادہ صاحب ایمان سمجھنا. بین یدی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تقدم نہ رکھنا. واتقوا اللہ، یہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. یعنی ایک بہت بری تحدید ہے
کہ جو شخص متقدم ہوتا ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو طلب نہیں کیا تھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو کہ میں کس کو اپنا گورنر بنا دوں، کس کو اپنا وکیل بنا دوں، نمائندہ بنا دوں. یہ خود انہوں نے شروع کیا ابتداءً، اور آپس میں جھگڑا بھی کیا کہ یہ بنا، اس کو بنا، اس کو بنا، اور سب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ تقوی کے خلاف ہے. اب مزید یہ تقدم جو ہے اس کے کیا تعین ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بلکہ ابھی عرض کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی عزیز و کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مصنف ہیں قاضی عیاض الیحصبی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 34 میں باب فی تعظیم امرہ ووجوب توقیرہ وبرہ. یہاں پر عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 35 میں وہ کہ توقیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعظیم نبی، ادب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتضیات میں سے ایک مقتضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقدم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی تقدم کرے اس سے منع کیا ہے. وَأُن پہ تعجل بقضاء امرا قبل قضائه فيه وأن يفتاتوا بشيء من ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم نہ دیں اس پہ سبقت کرنا، اس سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. اچھا، اور فرمایا ہے وحذرهم على مخالفت ذلك، اور جو اس کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار کیا ہے. فرمایا واتقوا اللہ، سمجھ جاؤ کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، اللہ سے ڈرو. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ماوردی نے کہا ہے کہ اتقوہ یعنی فی التقدم، ماوردی نے کہا کہ اتقو سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگے بڑھنے سے برحذر رہو، تقوی اختیار کرو. اچھا، ملاحظہ فرمائی عزیزو، یہ کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض جز نمبر 4، یہاں پہ یہ بہت اہم جملہ فرماتے ہیں قاضی عیاض. یہ اللہ آپ کا بلا کرے، کون ہے یہ؟ بلے الخفاجی المصری، خفاجی مصری. اہم ان کا جملہ کیا ہے کہ تقدم جو ہے سوء ادب ہے، ونہو یعنی اللہ نے نہیں کیا ہے ان کو اس آیہ شریفہ میں کہ تقدم نہ رکھیں، وسوء الادب بسبقہ بالکلام، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے پہلے آپ بات شروع کر دیتے ہیں، ان کے کلام پر آپ بات کرنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں، یہ سوء ادب ہے، یہ سوء ادب ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوء ادب رکھنا، بے ادبی کرنا، یہ تو بالاجماع کفر ہے، بالاجماع کفر ہے. اچھا، ملا علی قاری حنفی نے بھی شرح الشفاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 میں اسی بات کو دہرایا ہے کہ تقدم جو ہے، تقدم بالکلام، یہ سوء ادب ہے. اللہ نے نہیں کیا ہے ان تقدم بین یدیہ بالقول وسوء الادب، تقدم بالقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان سے پہلے بات کرنا، ان سے بات کرنے میں تقدم رکھنا، یہ سوء ادب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سوء ادب رکھتا ہے وہ بھلے اس کے کیا پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. اچھا، سوء ادب بالاجماع کفر ہوتا ہے. اچھا، اس سے آگے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. یہ آیت نازل ہوئی کس کب؟ واضح کیا کہ ابو بکر عمر نے جب اپنی آواز بلند کی. شان نزول، سبب نزول وہی ہے، بخاری مسلم بالاجماع ثابت کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز پر، فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہوری آواز میں، جہریہ آواز میں بات نہ کرنا، جیسے کہ تم ایک دوسروں کے ساتھ جہریہ آواز میں بات کرتے ہو. ان تحبت، کہ اگر تم یہ کام کرو گے، ان تحبت اعمالکم، تو تمہارے اعمال سب حبط ہو جائیں گے. حبط عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کا اگر کوئی اجر بھی ہو تو اجر سارا ضائع ہو جاتا ہے. وانتم لا تشعرون، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو،
آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ آپ کا عمل حبط ہو جاتا ہے، آپ کا عمل حبط ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے حج کیا ہے، جہاد کیا ہے، نماز پڑھی ہے، جو عبادتیں کی ہیں سب کے سب ضائع، اس کا اللہ کے نزدیک کوئی اجر نہیں ہے. آپ کے سب حسنات جو ہے سیئات میں تبدیل ہو گئے، اس اللہ کے نزدیک کوئی اس کا اجر نہیں ہے. اچھا، یہ تو جرم تو ابو بکر عمر سے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بلا شک شان نزول ہی وہی ہیں. یہ جرم تو ان سے ثابت ہوئی ہے کہ اور ان کے ہی کے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے. اچھا، اور انہی کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو یہ جرم ان سے صادر ہو، اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں رہتا. بس یہ کم از کم جو شخص مسلمان ہے، جس کو یہ آیت کا ظاہر پتہ ہے اور آیت کا شان نزول پتہ ہے، اتنا تو اس کے لیے تصدیق کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا کہ ابو بکر عمر کے اعمال تو سب حبط ہو گئے. یا تو اللہ جھوٹا ہے، قرآن میں تعارف کر رہا ہے، یا تو یہ بخاری کی جو روایت ہے وہ جھوٹ ہے، یا اگر بخاری کی روایت بھی صحیح ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن بھی صحیح ہے، پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں رہتا کہ ابو بکر عمر کی ان کی کوئی عمل کی کوئی اجر ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مسئلہ اس سے برتر ہے، مسئلہ اس سے اچھا، مسئلہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے. حبط عمل، جماعت مخالفین خود کہتے ہیں کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے. جماعت مخالفین کے ہاں ان کے اکابر خود کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اگر جب عمل حبط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الصارم المشلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف ابن تیمیہ الحرانی، ابن تیمیہ حرانی کی جو شیخ الاسلام کہلاتا ہے ان لوگوں کا، یہ ان کی کتاب ہے الصارم المسلول، مجلد نمبر 2. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اسی صفحہ نمبر 112 اسی آیت کے ذیل میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجہروا له بالقول، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی اس آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اونچا کر دے اور ان کے ساتھ جیسے آپس میں بلند آواز میں گفتگو کریں، ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کریں، اس لیے کہ لأن هذا الرفع والجہر، اس طرح آواز بلند کرنا اور جہر آواز میں کلام کرنا قد يفضي الى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، یہ بتحقیق حبوط عمل کی طرف کھینچتا ہے انسان کو، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا عمل حبط ہو گیا ہے. فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط، اللہ نے کہا کہ کیوں اس طرح آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے عمل حبط نہ ہو جائے. اچھا، پھر آگے جا کر وہ کہتا ہے والعمل يحبط بالكفر، لیکن مشکل یہ ہے کہ عمل کا جو حبط ہوتا ہے یہ صرف کفر کی وجہ سے. قرآن میں جتنی آیات ہیں حبط اعمال کی وہ سب کفار کے متعلق ہیں. پھر وہ آیات ایک دوسرے کے بعد گنتی کرنا شروع کرتا ہے. قال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ لا الہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم. یہ سب آیات میرے عزیزوں، سب آیات حبط اعمال کی ہیں، اور حبط اعمال کس بات پر مترتب ہے؟ حبط اعمال کس چیز کا نتیجہ؟ فقط کفر کا. عمل اگر کفر ہوگا تو حبط عمل آئے گی. اچھا، ذلك بأن وہ بہت سارے آیات کا گنتی کرتا، میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور ان آیات مزید آیات پر سے استدلال کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتا ہے وَلَا تَحْبُطُ الْأَعْمَالُ بِغَيْرِ الْكُفْرِ، اعمال صرف کفر سے حبط ہو جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خبر دی کہ ان کے بارگاہ میں اگر آواز بلند کرو تو تمہارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، حبط ہو جاتے ہیں. اور ابن تیمیہ کیا وَلَا تَحْبُطُ الْأَعْمَالُ بِغَيْرِ الْكُفْرِ،
کفر وہ واحد چیز جو عمل کو حبط کر دیتا ہے وہ کفر ہوتا ہے. قرآنی بہت سارے قرآنی آیت پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو پتہ یہ چلا جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں ان سے جو بے ادبی، سوء ادب، عدم توقیر بلکہ اہانت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صادر ہوئی ہے، وہ در حقیقت بھلے وہ کافر تھے، کیونکہ اللہ نے تصریح کی کہ ان کے عمل حبط ہو گئی ہے. اچھا عمل حبط ہو گئی یہ بات تو شک ہی نہیں رہتا، کیونکہ عمل کا کسی عمل کا کوئی اجر نہیں اللہ کے نزدیک. اگر جہاد کیا، ہجرت کیا، نماز پڑھی، کچھ صحبت نبی، سب ضائع، سب ضائع. اس کے علاوہ سے مزید ان کا کفر بھی ثابت ہے. فَإِذَا ثَبَتَ أن رفع الصوت فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك. بس اگر یہ ثابت ہو گیا، اور ثابت ہے کہ جو شخص اپنی آواز اٹھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچا اور جہوری انداز میں بات کرتا ہے ان کے نزدیک، يخاف منه أن يكفر صاحبه ولا يشعر، اس کا یہی خوف ہے کہ اس شخص کو خود پتہ نہیں وہ کافر بن چکا ہے. وَيَحْبُطُ عَمَلُهُ بِذَلِكَ، اس کے سارے اعمال نیست ہو جائیں گے اس وقت. وَأَنَّهُ مَظَنَّةٌ لِذَلِكَ وَسَبَبٌ فِيهِ، اور یہ رفع صوت اس کی سبب ہے، اس کی کفر کی سبب ہے اور اس کے حبط اعمال کی سبب ہے. فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعذير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال. اور معلوم ہے ہمیں کہ یہ کس لیے اس طرح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیر، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی اجلال، ان کی اکرام، ان کا احترام نہایت ہی اہم ہے. جو شخص آواز بلند کر دیتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور حبط اعمال صرف کفر کی دلیل ہے. اچھا عزیزو، ملاحظہ فرمائیے تفسیر القاسمی المسمى بمحاسن التأویل، تألیف الشیخ محمد جمال الدین القاسمی، بہت بڑے محقق جماعت مخالفین کے. یہ کتاب سنہ 1957 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 49 میں اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جس آیت میں ہماری گفتگو جا رہی ہے اسی کے متعلق فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمُحْبِطُ لِلْأَعْمَالِ هُوَ الْكُفْرُ خَاصَّةٌ. والکفر خاصہ اہل سنت کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک محبط اعمال، جو چیز عمل کو حبط کر دیتا ہے وہ صرف اور صرف کفر ہوتی ہے، صرف اور صرف کفر ہوتی ہے، ختم بات. اور رفع الصوت آیت میں تصریح ہے کہ رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبط ہے، عمل کو حبط کر دیتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو، جب یہ ثابت ہو گیا یہاں سے دوسری سائڈ سے ان کے اپنا اجماع، ان کا اجماع کہ محبط صرف کفر ہوا کرتی ہے، صرف کفر ہوا کرتی ہے، ثابت ہو گیا جس نے رفع الصوت کیا ہے، جس نے آواز اونچا کی وہ کافر ہے. نہ صرف اس کے اعمال سب، اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ کافر بھی. یہ کتاب ہے عاشت الشہاب المسمى بعنایت القاضی و کفایت الراضی علی تفسیر البیضاوی. یہ بہت ہی دقیق، بہت ہی علمی حاشیہ تفسیر بیضاوی کی، اور بیضاوی کی تفسیر خود بھی بنہایت ہی دقیق تفسیر ہے. اچھا یہاں جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 72 میں ملاحظہ فرمائیے، وہی فرماتے ہیں ان المحبط فی الحقیقہ عند اہل السنت الکفر لا غیر. محبط اہل سنت کے نزدیک صرف اور صرف کفر ہے، اور کوئی عمل دوسرا محبط نہیں. اعمال کا حبط کرنا صرف کفر ہوتا ہے. ثابت کیا ہو، جو شخص اس نے آواز بلند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ کافر ہے، کیونکہ وہی ہے جس کے عمل حبط ہو گئی ہے. تفسیر المراغی، تالیف احمد مصطفیٰ المراغی، جزء 36، مصر میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 120. بلی فطلب إليهم أن يقطعوا أمرا دون أن يحكم الله ورسوله به ويا لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس صورت میں یعنی سورہ حجرات میں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آواز اوپر نہ کرو. ولا يجهروا له بالقول، ان کے ساتھ اپنی آواز اونچا نہ کرنا. كما يجهر بعضهم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں. لما في ذلك من الاستخفاف، کیونکہ اس میں استخفاف ہوتا ہے، اس میں بے حرمتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے. الذي قد يؤدي الى الكفر المحبط للأعمال،
وہ یہ ایسا جرم ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے اور جو محبط اعمال ہوتا ہے. یہ کتاب ہے محمود آلوسی کی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی الجزء السادس والعشرون صفحہ نمبر 135. یہاں پر ومذہب اہل السنت، اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ جماعت عمریہ کا، زبردستی اپنے آپ کا نام رکھا اہل سنت. اہل سنت کا مذہب کیا؟ ان المحبط منها الکفر لا غیر. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صرف کفر سے عمل حبط ہوتا ہے. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو، جب یہ ثابت ہو گیا کہ حبط اعمال کفر ہوتا ہے، یہ ان کے پاس اس کا ایک رد ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو نماز عصر کو ترک کرے وہ بھی حبط ہو جاتا ہے. اس میں بھی حدیث آیا. وہ حدیث کیا ہے عزیزو؟ وہ کتاب بخاری میں ہے، صحیح بخاری چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 118 میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نمبر 553 میں کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. جس نے صلاۃ عصر کو ترک کیا ہے اس کا عمل ضائع ہو چکا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کیا کہ وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس کا اجر ضائع ہو گیا. عزیزو، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثانی چاپ دار المعرفہ. یہاں پر حافظ ابن حجر یہاں پہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دے دیں. وَأَمَّا الْجَمْهُورُ فَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ. عموم علماء نے اس حدیث کی تعویل کی ہے، اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ سَبَبَ التَّرْكِ. انہوں نے کہا کہ سبب ترک کیا ہے؟ سبب ترک، جو شخص، جمہور نے کہا کہ سبب ترک اگر اس طرح ہو کہ نماز میں استخفاف کے لیے، جو نماز ہی کا منکر ہو گیا، بھائی نماز ہی کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہا ہے کہ حبط اعمال. وَإِلَّا جس شخص سے بھی چھوٹ جائے نماز عصر، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور یہی حدیث دوسرے لفظ کے ساتھ کتاب مسند احمد ابن حنبل میں اس طرح ہے، مؤسسۃ الرسالہ مسند احمد جلد نمبر 38. یہاں پر اس طرح ہے عزیزو، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، من ترک صلاۃ العصر متعمدا احبط اللہ عملہ. جو متعمدان، وہ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا نا، نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کفر، وہ اس کا حبط عمل ہے، اور حبط عمل کفر کا سبب ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزو؟ اچھا، اب آتے ہیں آیات کی طرف واپس. آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بس میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزو کہ اس آیت کی روح سے، اس کے شأن نزول کی روح سے، جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے بے حرمتی کی ہے، اس کا عمل حبط ہو گیا ہے، اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ کیا قرآن کی تصدیق کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان کے علماء سے، یا آپ کو قرآن پر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے؟ اگر قرآن پر ایمان ہے تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ کیا تم اقرار کرو گے جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا حبط عمل ہو چکا ہے؟ کیا تو اللہ کو نہیں معلوم ابو بکر اللہ سے بھی بڑا ہے، عمر اللہ سے بھی بڑا، قرآن سے بھی بڑا، یا نہیں تم قرآن کی تصدیق کرو گے کہ اس کا حبط اعمال ہو چکا ہے اور یہ اس کے کفر کی دلیل ہے. اچھا، اس کے بعد جو آیت ہے عزیزو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی آواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، نیچ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں سے ایمان کا، تقوی کا، خوف الہی کا امتحان لیا ہے. لہم، انہی کے لیے مغفرت و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو دو کیٹیگریز ہو گئے لوگوں کے، ٹھیک ہے نا. ایک وہ لوگ صحابہ ہیں جو مؤدب ہیں، احترام رکھتے ہیں، اور ایک ہے جو گستاخ ہے، صحابہ جو گستاخ ہے. گستاخ صحابہ آواز بلند کرو، نعرے بازی کرو، پتراؤ کرو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، ٹھیک ہے نا. ہم نے دکھایا تھا نا وہ تراویح کے معاملے میں کیسے صحابہ نے پتراؤ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی. ایک صحابہ ہیں گستاخ، ان کی شان کیا؟ حبط عمل ہو چکی ہے، ان کو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، وانتم لا تشعرون، تو آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو مسلمانوں، ان کا حبط عمل ہو چکا ہے اور ان کا کفر کی دلیل. دوسرا گروہ کیا ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے،
اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر ان گروہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے واضح انداز اس ایک واقعہ ہوا ہے، ایک جرم پیش آیا، یہاں پر بے حرمتی کی گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ مدح کی بھی آیت ہے، مذمت کی بھی آیت ہے، تو واضح بات ہے مدح کی آیت ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان سے جرم صادر ہوا ہے۔ مدح کی آیت ان دوسروں کے لیے ہے جو ہمیشہ مؤدب رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو واضح کر دیا اہل ایمان کے لیے، جو لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ ابو بکر اور عمر ان کیٹیگری میں نہیں ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ابو بکر اور عمر کس گروہ میں؟ ان گروہ میں جن کا حق عمل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزوں، میں یہاں پہ ایک اور تان کا ذکر کروں عزیزوں، تون تو بہت سارے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، ان کے بارگاہ میں، ان کے خلاف، ان کے بارگاہ میں ان کی عدم احترام کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے عزیزوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترک حرمت ہے، اور ترک حرمت میں ہر شخص کی اذیت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی کے شخص کی آپ بے حرمتی کریں، بچہ بھی ہو نا، وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، آپ اس کی بے حرمتی کریں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو صدمہ ہوتا ہے، وہ ظاہر کرے یا نہ کرے لیکن اس کو صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، بلا شک وہ باعث اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ابو بکر عمر نے بھی یہ اذیت کی ہے، اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، بخاری نے اس کو لایا ہے، اس کو روایت کیا۔ ملاحظہ فرمائیے سورۃ الاحزاب، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اذیت کرتے ہیں، ورسولہ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں، اللہ کی کوئی اذیت نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی اذیت، اللہ تو ان کے نزدیک آسمان میں ہے نا، عرش پہ بیٹھا ہے موٹا، وہ کوئی اذیت، کوئی عرش پہ جائے گا تو اذیت کرے گا نا، زمین پہ تو کوئی اذیت نہیں کر سکتا اس کو۔ ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ جسم ہے نہیں، جسمانی ہے ہی نہیں، کوئی اس کو اذیت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ ان کے نزدیک وہ تو آسمان میں موٹا، آسمان میں وہ کئی انستا ہے، کبھی روتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، پکارتا ہے کہ میں مغفرت کرتا ہوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کو کون اذیت کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو اذیت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، وہ اللہ کو اذیت کرتا ہے، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی جرم اتنی گناؤنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذیت کے برابر ہے۔ اچھا، لعنہم اللہ، جنہوں نے، جو لوگ نزیت کرتے ہیں اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ان کو لعنت کی دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے آمادہ کی ہے عذاب مہین، ان کو اللہ نے دنیا بھی ملعون قرار دیا، آخرت میں بھی ملعون قرار دیا، ان کے لیے ایسی عذاب جو ان کی توہین کا سبب ہے۔ یہ کتاب عزیزو الصارم المسلول، تقریب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ابن تیمیہ الحرانی، ابن تیمیہ صاحب کی کتاب ہے، چاپ دار الاعلام الدولی۔ یہاں پر اس آیت کی شرح میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرن عذاہ بعذا، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا، کما قرن طاعتہ بطاعتہ، جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اپنی طاعت قرار دی ہے۔ فمن آذاہ فقد آذى اللہ تعالی، پس جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے، اس نے کس کو اذیت کی؟ اللہ کو اذیت کی ہے، اللہ کو اذیت۔ وذلك وقد جاء ذلك منصوصا علیہ، اور یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ تو منصوص ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کا فتویٰ دیکھیں ابن تیمیہ کا، ومن آذى اللہ فهو کافر حلال الدم، جو اللہ کو اذیت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، وہ کافر ہے، حلال الدم ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، وہ کافر بھی ہر کافر نہیں ہے، حلال الدم ہے، محدور الدم ہے، واجب القتل، ٹھیک ہے نا۔ ثابت ہوگا یعنی وہ عزیزو، یہ سب بتائیں۔ اچھا، اس آیت کے بعد عزیزو اگلی آیت کو سنیے، اگلی آیت میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
جو لوگ حجرات کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں ایک جگہ نازل کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا سبب کیا؟ ابو بکر عمر کی جو بے حرمتی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے جو روایت کی بخاری میں، اس نے صرف اتنا کہا کہ ان دونوں نے اپنی آواز اٹھائی، آپس میں جھگڑا کیا، یہ آیات نازل ہوگی۔ نسائی کی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دی، بخاری کی حدیث آپ کو دکھا دی، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پوری آیات اس مقام پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بخاری کے باب کا عنوان بھی یہی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اسی عنوان کے ماتحت اس نے حدیث کو لایا ہے۔ اچھا، یہاں تک عزیزو، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ صبر کریں تاکہ آپ نکل جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو آواز بلند کی تھی کہ بدتمیزی کے انتہا یہ تھی کہ کمرے سے باہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے وہاں سے شور مچانا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے کہ واپس اب نکل جاؤ، یعنی اس طرح کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ جو عبداللہ ابن زبیر اس کے نانا کا مسئلہ اس نے پورا روایت نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا قرآن میں۔ روایت آپ نے دیکھی کہ یہ سب آیات انہی دو شخص کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو گروپ میں جو بھی لوگ تھے انہی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کی ہے، کمرے کے باہر بھی انہوں نے شور مچایا ہے، کمرے کے باہر بھی شور مچایا ہے، جیسے کہ دوسرے واقعات میں عمر سے مذکور ہے، عمر سے مروی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاپ دار الفکر، بیروت لبنان، یہاں پر باب فی الایلاء واعتزال النساء وتخیرہن، صفحہ نمبر 705، یہاں پہ یہ روایت خود عبداللہ ابن عباس خود عمر سے روایت کرتا ہے، عمر بن الخطاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے دور ہو گئے، ازواج کو چھوڑ دیا، انہوں نے دور ہو گئے، جدائی اختیار کی۔ میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کو طلاق دی ہے۔ میں آیا عائشہ کے پاس، عمر کہتا میں آیا عائشہ کے پاس، میں نے عائشہ سے اس طرح خطاب کیا، بنت ابی بکر، ابو بکر کی پتر، ابو بکر کی بیٹی، قد ابلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولویو، اگر میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا، یہ عمر ہے، مخاطب عائشہ ہے، اس کے بعد تمہارے مذہب میں بچہ ہی کیا ہے؟ جب ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے، وہ ملعون ہے دنیا میں، وہ ملعون ہے آخرت میں، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے عذاب مہین، تحقیر کرنے والی عذاب، وہ عذاب جس میں گالی ہے، وہ عذاب جس میں تحقیر ہے، توہین ہے، وہ عذاب اللہ نے اس کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اور یہ صریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے، روایت بھی مسلم میں، راوی بھی خود عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کیا۔ تو عمر کہتا ہے میں خود آیا عائشہ کے پاس، میں نے کہا ابلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آئی ابو بکر کی بیٹی، تیری بات اب یہ ہے، تیرا کام اس حد تک پہنچا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے۔ یا تو ابو عمر جھوٹا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، یا تو عمر سچا ہے، عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کی ہے۔ اور وہ آیت پھر تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، لیکن آپ کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ سے بھی اوپر عائشہ ابو بکر عمر ہیں، قرآن سے بھی اوپر ابو بکر عمر ہیں، کعبہ سے، نبی سے، سب سے، ان پہ نبی کو چھوڑیں گے آپ لوگ، قرآن کو چھوڑیں گے، لیکن ابو بکر عمر عائشہ کو آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، جواب جس دن مل گیا نا مجھے کال کر دینا ادھر۔ عائشہ نے کہا مالی، فقالت مالی ومالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، عائشہ نے کہا کہ تو کون ہے، چلا یہاں سے اٹھ، تو ہوتا کون ہے کہ مجھے کچھ کہے، عمر نکل جائے یہاں سے، تو جا اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بیٹی کی فکر کر، تو اپنا تیری جو بیٹی ہے طلاق شدہ حفصہ، اس کی فکر کر، تیری کوئی بات مجھ پہ نہیں چل سکتا۔ تو میں گیا حفصہ کے پاس، عمر کہتا میں گیا حفصہ کے پاس، میں نے حفصہ سے کہا ابلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ تجھے کیا ہے
تیرا اب یہ کام ہو چکا ہے کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے. تم دونوں کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑ کے باہر کہیں اور رہتا ہے. مشربہ ام ابراہیم ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے. تم لوگوں کو اسے چھوڑ دیا ہے. واللہ لقد علمتی، اللہ کی قسم تو جانتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم لا يحبکی، تو جانتی ہے حفصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتے وہ. ولولا انا لطلقکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نہ ہوتا تو تجھے کبھی بہت پہلے طلاق ہو چکا ہوتا. تو اس نے کہا کہ ہوا فی خزانتی فی المشربہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باغ میں ام ابراہیم کا جو مشربہ ہے یعنی باغ ام ابراہیم یعنی ماریہ قبطیہ ان کے گھر پہ ہیں. تو میں وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ رباح جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا وہاں پہ بیٹھا ہے. مدلن رجلیہ علی نقیر من خشب، وہ لکڑ پہ بیٹھا ہے، اپنے ٹانگیں اس نے لٹکا دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ہے، ٹھیک ہے نا، کمرے میں ہے. فنادیت یا رباح استأذن لی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا رباح میں آیا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو کہ میں ان سے ملنے آ جاؤں. فنظر رباح الى الغرفة ثم نظر الی فلم یقل شیئا، رباح جو غلام تھا اس نے کمرے میں کے اندر دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہوگا، اشارہ یعنی اس پیغمبر کو سنائی دیا ہے نا اس کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. اس کمرے کے اندر دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے اجازت نہیں ملی. ثم قلت، پھر میں نے دوبارہ کہا یا رباح استأذن لی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دوبارہ کہا رباح اجازت لے لو میرے لیے. رباح نے پھر کمرے کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھا، پھر اس نے کچھ نہیں کہا، اجازت پھر نہیں ملی عمر کو اندر جانے کی، ٹھیک ہے نا. پھر تیسری دفعہ ثم رفعت صوتی، پھر میں نے آواز بلند کی، فقلت یا رباح استأذن لی عندک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پھر کمرے کے باہر سے میں نے آواز بلند کی کہ مجھے اندر بلانے دے اور مجھے بلا دے. اچھا، پھر میں نے ورفعت صوتی فاؤم الی ان اقع، پھر جب دوسری مرتبہ پھر میں نے تیسری دفعہ پھر میں نے آواز بلند کی تو پھر رباح نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ، چلو پھر میں کمرے میں گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ اس نے آواز بلند کی. اچھا، یہ بخاری کی روایت ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 120، یہاں پر حدیث نمبر 566، فضل العشاء، نماز عشاء کی فضیلت. عائشہ نے کہا اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اعتمہ میں داخل ہو گئے، یعنی شام کا وقت داخل ہو گیا، شب کا وقت داخل ہو گیا، نماز عشاء کا وقت داخل ہو گیا. وذلك قبل ان يفشو الاسلام، اس زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، اسلام اتنا منتشر نہیں ہوا تھا. فلم يخرج حتى قال عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھنے نہیں گئے، باہر نہیں نکلے، ابھی عشاء کا وقت داخل ہو گیا. عمر آیا، نام النساء والصبیان، عمر نے آیا وہاں پر اور وہاں پہ کہا سب لوگ سو گئے، آپ کیسے نماز پڑھانے والے ہیں، سب بچے بھی سو گئے ہمارے، سب لوگ سو گئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس نے آواز دی. اچھا، یہ نمبر صفحہ نمبر 47 میں بخاری میں یہ روایت ملاحظہ فرمائی ہے. حدیث نمبر 114، حدیث قرطاس میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے کتاب لے کے آؤ کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درد طاری ہو گیا ہے. فاختلفوا وکثر اللغط، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم و کاغذ لے کے آؤ، عمر نے کہا کہ نہیں، ان پہ درد طاری ہو گیا ہے. غلبہ الوجہ، وہ اپنے درد کے مغلوب ہیں، ان کا وہ درد کا غلبہ ہے، درد کی وجہ سے یہ جو ہے بھلے کچھ کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی وہاں پر فاختلطوا وکثر اللغط، اس وقت بھی وہاں پہ بھلے صحابہ نے آواز اٹھایا تھا، تو لازمی بات ہے کہ صحابہ آواز اٹھانے والوں میں عمر بھی تھا. عزیزو، یہاں پر جو آیت ہے سورہ حجرات کی، ان الذین ینادونک
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بلا شک بلا ریب اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابو بکر عمر کی سوء عمل کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اس کے متعلق ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں، کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ ان کی اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم ان میں سے اکثر، ترجمہ لفظی کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ اکثر ان کی عقل نہیں ہے۔ لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ سب قرآن مجید میں جب یہ آتا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اس طرح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری القیروانی ہے، یہ جز نمبر 1 چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اکثرهم یعنی جماعتهم، ان کے اکثر سے مراد یعنی یہ سب، ان کی جماعت ہی اس طرح ہے۔ تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین، یہاں پر ابن ابی زمین جلد نمبر 3 یہاں پہ فرماتے ہیں اکثرهم یعنی جماعتهم، اکثرهم یعنی جماعتهم۔ ایک اور میں آپ کو دکھاؤں اور قصہ مختصر کروں، تفسیر فخر رازی چاپ دار الفکر، یہاں پر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس کی ذیل میں وہ فرماتے ہیں وقوله تعالی اکثرهم فیہ وجہان، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اکثرهم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اس ایک معنی یہ ہے ان العرب تذکر الاکثر وترید الکل، یہ ہے کہ محاورے کے طور پہ کہ عرب میں یہ محاورہ ہے کہ جب اکثر کہتے ہیں اکثرهم، اس سے مراد ہوتا ہے کل، ایک احتمال ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے ان یکون المراد انہم فی اکثر احوالہم لا یعقلون، مراد یہ ہے کہ اکثر احوال میں، اپنی احوال زندگی میں ان کی کوئی عقل نہیں ہوتی، یہ عقل نہیں ہوتی۔ اچھا یہاں پہ ثابت کیا ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا، قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان کی عقل نہیں ہے۔ اچھا یہ ان کی عقل نہیں ہے، یہ کس طرح کی مذمت ہے؟ یہ کس طرح کی مذمت ہے عزیزو؟ اس کا جواب خود قرآن مجید سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ انفال ان شر الدواب عند اللہ، ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانوروں میں دابہ بولتے ہیں حرکت کرنے والی چیز کو، دواب بدترین جانوروں میں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گنگے وہ بہرے جن کی عقل نہیں، یعنی جو انسان بظاہر انسان ہے، حقیقت میں وہ انسانیت سے ساقط ہیں، وہ بدترین دابہ ہیں، بدترین حیوان ہیں۔ اور یہاں پہ سورہ حجرات میں کس کو کہا؟ جن کی عقل نہیں ہے وہ بدترین جانور ہیں، جن کے، یہاں پہ سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ جن کی عقل نہیں وہ بدترین جانور ہیں۔ سورہ حجرات میں کہا یہی لوگ جو آپ کی حرمت نہیں رکھتے، یہی ان کی عقل نہیں ہے، تو کیا ثابت کیا ہوا؟ جو آپ کی حرمت نہیں رکھتے یہ بدترین جانور ہیں، الذین لا یعقلون۔ اور جو اس آیہ شریفہ کا مزید تفسیر ملاحظہ فرمائیے کتاب المحرر الوجیز کی تفسیر الکتاب العزیز، چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 513 میں ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيف العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل، یہ لوگ جو منافق ہیں، در حقیقت کافر ہیں، منافق ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، یہ شر الناس عند اللہ، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، وَأَنَّهَا أَخَصُّ مِنَ الْمَنَازِلِ لَدَيْهِ، اور اس سے پائنتر، اس سے مزید نیچ اللہ کے نزدیک متصور ہی نہیں ہے۔ وَعَبَّرَ بِالدَّوَابِ، اللہ تعالیٰ نے دواب سے، دابہ سے، جانور سے تعبیر کیے، لِيَتَأَكَّدَ ذَمَّهُمْ، تاکہ ان کی مذمت کی تاکید کرے، وَلِيُفَضِّلَ عَلَيْهِمُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْخِنْزِيرَ وَنَحْوَهُمَا، اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، یہ المحرر الوجیز میں ابن عطیہ اندلسی فرماتے ہیں کیا،
ان شر الدواب عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک بدترین جانور. اس سے مراد کیا ہے؟ ابن عطیہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نزدیک افضل ہیں، لیفضل علیہم، اللہ کے نزدیک افضل ہیں ان سے، الکلب العقور والخنزیر، کلب عقور، ریبٹ ڈاگ، جو پاگل کتا ہوتا ہے نا، ہر ایک پہ حملہ کرتا ہے، پاگل کتا، اور خنزیر. یہ جب اللہ نے فرماتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ نے تفضیل دی ہے، اللہ نے افضل بنایا ہے ان انسانوں سے. کس کو افضل بنایا ہے؟ کلب عقور کو، پاگل کتے کو جو ہر ایک کو چیرنے پارنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور خنزیر کو. اچھا، یہ کتاب عزیز و تفسیر عثمانی، تالیف شیخ الہند مولوی محمود الحسن، تفسیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، ترجمہ محمود الحسن صاحب کی. یہ پارہ 1 تا 10 جلد اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، شر الدواب عند اللہ، سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. پھر اس کی شرح میں کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں، جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر کے نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی، اور نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی. غرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اصل کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھی. بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے عزیزو، اس سے شدید مذمت کس طرح متصور ہے؟ اللہ نے کسی کے لیے حجت چھوڑی ہے؟ بھائی، کسی کے لیے کوئی حجت باقی ہے؟ اچھا، اب میں کچھ شبہات کا جواب دیتا ہوں اس بحث میں. شبہ نمبر 1 عزیزو، اس میں یہ ہے کہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو. سب سے پہلا یہی آپ سنیں گے جب آپ اس آیت کا نام لیں گے نا، مخالفین یہی کہیں گے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے ابو بکر عمر کو قرآن میں کیا کہا؟ آمنو کہا، مومن کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا. تم شیعوں کو عقل نہیں ہے. جب یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے تم کو مومن کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. ٹھیک ہے عزیزو، سب سے پہلے یہی کہیں گے وہ. اچھا اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب الایمان، تالیف شیخ الاسلام، بلکہ شیخ الالحاد ابن تیمیہ، چاپ مکتب الاسلامی. یہاں پر ابن تیمیہ فرماتے ہیں، فالخطاب یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، غیر قولہ، یہ اس طرح نہیں ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہی ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جو آتا ہے یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے مراد وہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم. اس سے مراد ہمیشہ یہ نہیں ہے. وَنَظَائِرِهِ، اور اس جیسے دوسرے جو آیات ہیں، فَإِنَّ الْخِطَابَ بِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو خطاب ہے، يَدْخُلُ، اس میں داخل ہوتا ہے بہت دفعہ، مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا فِي الْبَاطِنِ يَدْخُلُ فِيهِ فِي الظَّاهِرِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ. یہ امر اجماعی ہے اہل سنت کے درمیان کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں، بہت دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ظاہری ایمان کے ملاحظے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں منافق بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر میں وہ اسلام کا ادعا کرتا ہے. یہ کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنی، جلد نمبر 4، چاپ الفاروق الحدیثہ. یہاں پر سورہ حجرات کی شرح میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کی شرح میں کہتے ہیں، ان ناسا من المنافقین، کچھ منافق کے افراد تھے کہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اپنی آواز بلند کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یریدون بذلک اذاہ والاستخفاف بہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کرتے تھے اور ان کی استخفاف کرتے تھے. سبحان اللہ. بخاری نے بتا دیا کہ یہ منافق کون تھے. فنسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاہر، تو ان کو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، وہ ایمان ظاہری کے لحاظ سے، باطن میں منافق تھے، کافر تھے، ظاہر میں مسلمان، اس لحاظ سے وہ ان کو
کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. یہ کتاب ہے تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 چاپ بیروت. یہاں پر ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا بلی ان الذین آمنوا بألسنتهم یریدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منهم والمنافقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ ان الذین آمنوا سے مراد یہاں پر جو لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ مخلص ہوں چاہے وہ منافق ہوں، دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. قیل المنافقین، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، صرف منافقین ہے، اس سے مراد صرف منافقین ہے. ٹھیک ہے نا. منافق کو بھی قرآن میں یا ایھا الذین ایمان ظاہری کے اعتبار سے مومن کہا گیا ہے. ایک منٹ میں کشاف لا دوں آپ کی خدمت. ملاحظہ فرمائی تفسیر کشاف زمخشری صاحب کی تفسیر کشاف جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین ان الذین آمنوا بألسنتهم من غیر مواطات القلوب وهم المنافقون. جو لوگ صرف اپنے ان الذین آمنوا سے یہاں اس آیت میں مراد کون ہے؟ جو لوگ صرف انہوں نے زبان پہ ایمان لایا ہے اور دل میں ان پہ کوئی ایمان ہی نہیں ہے، دل میں تو وہ مخالف ہیں. اور یہ اس سے مراد کون ہے؟ یہ منافقین ہیں اس سے مراد. اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. اچھا، میں اس سے مزید اس بحث کو کو آگے نہیں کرتا، لیکن اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت ہیں. اس سے ایک اور جواب بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اس سے ہم کہتے ہیں اس سے مخاطب یہ بھی ہے کہ مخاطب مسلمان ہیں، جو صحیح مومن ہیں وہ ہیں. مخاطب وہ ہیں لیکن شأن نزول ابو بکر عمر ہے، مخاطب ابو بکر عمر نہیں ہے. ابو بکر عمر نے یہ جرم ان سے جب صادر ہوا ہے تو مسلمانوں کو باخبر کیا کہ ایمان والو تم اپنی آواز بلند نہ کرنا ان جیسے، کہ اگر تم نے ان جیسے آواز بلند کیا تو تمہاری بھی جو ہے عمل حبط ہو جائے گا. یہ بھی محتمل ہے. اچھا، یہاں پر عزیزو یہ ان کا جو ہے وہ آپ ایک اور فرار ان کا یہ ہے جماعت مخالفین کے، یہ آیات جو ہیں اس کا شان نزول کس کے شان میں ہے؟ ثابت ابن قیس کے شان میں ہے. ثابت ابن قیس ابن شماس ایک انصاری تھا، وہ کہتے ہیں اس کی شان نزول ہے. یہ ان کا نہایت فراڈ ہے، نہایت جھوٹ ہے. شان نزول ابو بکر عمر، سبب نزول ابو بکر عمر ہے، وہ ثابت ابن قیس نہیں ہے. ثابت ابن قیس ایک ایسا شخص تھا جس کا کان بہرا تھا. اس کے کان میں کیا تھا؟ کچھ سنائی اچھا نہیں دیتا تھا. اور اس کا آواز بھی کیا تھا؟ آواز بھی بہت موٹی آواز تھی، اس کی موٹی آواز تھی. تو اس لیے وہ جب بھی بات کرتا تھا اس کی آواز اونچی ہوتی تھی. جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ نہیں کہ آیت اس کے شان میں نازل ہوئی ہے، نہیں، آیت جب نازل ہو گئی وہ بڑا ناراض ہو گیا، وہ گھر میں بیٹھ گیا، بڑا پریشان ہو گیا. تو میری تو آواز اونچی ہے، میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی میری آواز جو ہے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر گئی ہے، تو میں تو جہنمی بن گیا ہوں. تو اس کے متعلق جماعت مخالفین نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جہنمی نہیں ہے. آیت کا شان نزول وہ نہیں ہے، آیت نازل ہوا ہے تو وہ ڈر گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شان نزول ابو بکر عمر ہیں. لیکن آپ ان کے مولوی آپ کو یہی فراڈ کریں گے کہ نہیں، اس کی شان نزول کون ہے؟ ثابت ابن قیس ہے. ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 چھاپ رسالہ، ثابت ابن قیس صفحہ نمبر 309 میں اس کے زندگی نامہ میں وکانہ جہیر الصوت. اس کا آواز یہ ایسی تھی کہ وہ آواز اس کی جہوری تھی، جہری آواز تھی اس کی، جہر. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا آواز موٹے ہوتے ہیں، بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، آواز ان کی ہوتی ہے کہ بہت بہت مضبوط آواز ہوتی ہے، آواز میں بڑا پاور ہوتا ہے، وہ آرام سے بھی بات کریں تو بڑا شور مچ جاتا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جلد نمبر 3. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 444، حدیث نمبر 5103، صحیح علی شرط الشیخین،
ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں کہا علی شرط البخاری و مسلم، حدیث صحیح ہے، اس کے متعلق یہ روایت ہے کہ وَأَنَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، بھلی ثابت بن قیس سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں، میں گناہ کار ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہمیں کوئی تعریف نہ کرے، ہم اپنے حمد کو، اپنی خود ستائی کو ناپسند نہ کریں، اور بہت ساری باتوں کو اس نے ذکر کیا، اور اس میں یہ کہا کہ ان نرفع اصواتنا فوق صوتک، اللہ نے ہمیں منع کیا کہ ہم اپنی آواز آپ کی آواز پہ اوپر نہ کریں، اونچی نہ کریں۔ وَأَنَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، اور میں کیا کروں، میں خود آواز، اللہ نے مجھے ایسا خلق کیا میری آواز ہی اونچی ہے۔ بھلے پھر اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا ثابت الا ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، اللہ نے اس سے کہا کہ آپ کی شہادت نصیب ہوگی، اور وہ بعد میں وہ جنگ میں مرا بھی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے مسلم کی کتاب، چھاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائی یہاں پر یہ روایت صفحہ نمبر 78 میں، یہ بخاری میں بھی ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی، نہ کہ یہ شان نزول ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ آیت نازل ہو گئی آخر تک، جلس ثابت بن قیس فی بیتہ، ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھا رہا، وقال، اور اس نے کہا انا من اہل النار، میں اہل جہنم میں سے ہوں، واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے، وہ مریض ہے، بیمار ہے؟ سعد نے کہا نہیں، وہ میرا تو وہ پڑوسی ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے۔ تو سعد گیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھ رہے تھے، تو ثابت نے کہا انزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اور تم جانتے ہو انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فانا من اہل النار، اور تم جانتے ہو کہ میری آواز ہمیشہ اوپر ہو جاتی ہے، کیونکہ میری آواز، اس کی آواز کیا تھا، اس کی آواز خود موٹی آواز تھی، جو قوی آواز ہوتی ہے نا، اس طرح، تو میں اہل نار میں سے ہوں۔ تو سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل ہوا من اہل الجنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اچھا، ہمارے نزدیک وہ اہل جنت میں سے ہونا اس کا ثابت نہیں ہے، بلکہ ظاہراً وہ اعداء اہل بیت علیہ السلام میں سے بھی تھا۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول یہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ آدمی تھا، یہ ڈر گیا کہ بھئی میری بھی آواز تو اونچی ہو جاتی تھی، وہ بے احترامی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے آواز بلند نہیں کرتا تھا، اس کی آواز تھی ہی موٹی، اس وجہ سے وہ ڈر گیا تھا، اور شان نزول بھی اس کے متعلق نہیں ہے۔ بہرحال بہت مہربانی آپ سب کا، خدا آپ سب کو عزت دے۔ اب میں آپ کے کالز کا جواب دیتا ہوں، ہاں، اور آپریٹر حضرات جو ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کس کال کو پہلے لے لیں۔ اب بات یہ ہے عزیزو کہ میں گفتگو کو سمیٹ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعریف کی ہے، مدح کیا ہے، اس سے بلند مدح ہو ہی نہیں سکتا۔ بلے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ نبی اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی طاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طاعت برابر ہے۔ اور بعض افراد کو اللہ نے قرآن میں مذمت کی، ان کے حبط عمل جو ان کے کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور جو سوء ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خود کفر کی دلیل ہے، اللہ نے واضح کیا، پھر ان کو بدترین الفاظ میں اتنا مذمت کہ ہر جانور سے بھی زیادہ ذلیل۔ ان فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں کس الفاظ میں بیان کروں؟ مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، میں کس الفاظ میں بیان کروں؟ اگر یہ آیت ابو بکر عمر کی شان میں نازل نہیں ہے تو مجھے سمجھاؤ کہ کس طرح نازل نہیں ہے، جب روایت صحیح ہے، بخاری میں ہے، سنن نسائی میں اسی سند کے ساتھ موجود کہ ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ایک طرح سے۔ دوسری طرح سے عزیزو، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اور آپ نے یہ قرآن موضوع تھا، اور وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہر جانور سے بدتر۔ جب عزیزو قرآن کی روح سے، بخاری مسلم کی روح سے، آپ کے جو دو بڑے ابو بکر عمر ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے، حبط عمل ان کے شان میں ثابت، کفر ان کے شان میں ثابت، حد کے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں ثابت، شر الدواب ہونا ان کے شان میں ثابت، تو بھائی تمہارے مذہب میں اب بچا کیا؟ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ۔
ابھی ہمارے پاس ایک مولوی صاحب آئے ہیں